ناظرین، آج 18 ذوالحجہ ہے اور آج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول سفیر رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اور دنیا بھر کے مسلمان آج ان کا دن نہایت ہی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ آپ کی خوبیاں تو بے شمار ہیں، قرآن و حدیث نے آپ کے تذکرے کیے ہیں، ان تمام خوبیوں کا احاطہ تو ناممکن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر سی گفتگو کر کے ہم ان کے نام لیواؤں میں، ان کے مناقب اور ان کی خصوصیات بیان کرنے والوں میں اپنا نام شمار کر لیں۔ اس میں شک نہیں کہ سنانے والے اور سننے والے دونوں یکساں ثواب کی مستحق ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دنیا کائنات میں اس کرۂ ارض پر واحد ایک ایسی شخصیت ہیں، اولاد آدم میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک ایک ہی آدمی دنیا میں ایسا ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں، وہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ آپ 2 دفعہ دولہا بن کر در رسالت پہ پہنچتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایک مشہور آپ کی خوبیوں میں سے سخاوت بھی ایک خوبی ہے۔ آپ سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب غنی بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ایک اعرابی آیا، آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، لاچار ہوں، مفلوق الحال ہوں، میری کچھ مدد کی جائے۔ عثمان غنی نے اپنے بچوں کو ایک طرف کر کے اس آنے والے بدو سے کہا، سائل سے کہا کہ ذرا میرے گھر میں جھانک کے دیکھ لو۔ تو جب اس نے جھانک کے دیکھا تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر میں ایک بھی چارپائی نہیں تھی، کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں گھر میں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، ان میں سوراخ ہوئے تھے۔ تو آپ نے پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ گندم کی بنی ہوئی روٹی کا ایک لقمہ 3 دن سے میں نے اپنے پیٹ میں نہیں اتارا، میں کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتا ہوں، میرے گھر کی تو بھئی یہ حالت ہے۔ آپ ایسا کرو، مایوس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو، ایسا کرو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے پر ان کے در پر چلے جاؤ، تو یہ فریاد جو میرے آگے کی ہے یہی فریاد جا کے ان کے آگے کر دینا، تو آپ کی وہ مدد کر دیں گے۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کا پھر نام لے لوں کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مسلمان ہوں یا میں کافر ہوں؟ تو میں تعارف کیسے کرواؤں گا؟ آپ نے فرمایا جا کے کہہ دینا میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا اس کے اوپر کوئی ثبوت بھی تو چاہیے، کوئی گواہ بھی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، ایسے تو ہر آدمی کہہ کے ان سے خیرات لے کے چلا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب کسی کو دیتے ہیں تو زیادہ تفتیش نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے، جب سائل ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اور پھر یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ تم مانگتے کیوں ہو، چھوڑ دو یہ کام۔ اور اگر بالفرض کسی نے کوئی 10 روپے دے بھی دیے تو پھر اس سے زیادہ باتیں سننا پڑتی ہیں۔ میرے دوستوں، مانگنے والے کا انٹرویو مت کریں۔ اگر آپ نے اسے کچھ نہیں دینا، آپ کچھ نہیں دینا چاہتے تو اسے سلام کر کے اسے کہو بھائی معاف کرو، آگے بھیج دو، اس لیے کہ وہ آپ کے در پہ آیا ہے۔ وہ رب جو اس کو آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو کسی دروازے پر بھیج دے۔ تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کے دروازے پہ آیا ہے، چل کے آیا ہے۔ اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اگر نہیں کچھ دینا چاہتے تو اسے سلام کریں اور اس سے معذرت کریں، اسے آگے چلتا کریں، اسے نصیحتیں نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی فرمایا تھا کہ عثمان غنی جب کسی کو دیتے ہیں تو زیادہ تفتیش نہیں کرتے، تم جا کے اپنی فریاد رکھنا ان کے آگے، وہ کچھ دے دیں گے آپ کو۔
وہ وہاں سے چلتا ہے عثمان غنی کے در پہ آیا, دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلنے میں کچھ دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. اس نے کان لگا کے سنا کہ کوئی اندر ہے بھی ہے کہ نہیں, تو اندر سے آوازیں زور زور سے آ رہی تھیں. اس نے جب توجہ کی, سنا, تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اندر اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ عثمان غنی اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں, اس بات پر اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ رات کو چراغ میں رسی موٹی ڈالی گئی تھی, اگر چراغ میں رسی باریک ہوتی تو تیل کم استعمال ہوتا, جتنا تیل ایک رات میں استعمال ہوا ہے موٹی رسی کی وجہ سے, وہ تیل 2 راتیں اور بھی نکال سکتا تھا. اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا. تو وہ آنے والا سائل, وہ اعرابی کہتا ہے میں بہت مایوس ہو گیا. میں نے کہا جو آدمی اپنے بچوں سے اس بات پر جھگڑا کر رہا ہے کہ چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی, وہ مجھے کیا دے گا, مجھے دے بھی کیا سکتا ہے. جس کے اپنے گھر میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہو تو وہ مجھے کچھ نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں بس اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں آتے رہے, یہاں تک کہ میں واپس پلٹنے لگا. دروازہ نہیں کھلا تھا تو میں وہاں سے جانے لگا مایوس ہو کر. مایوس تو میں باتیں سن کر ہو گیا تھا. تو جب میں پلٹا تو دروازہ کھلا تو آواز آئی کون. میں پھر پلٹ کے میں نے دوسری طرف منہ کیا, عثمان غنی کی طرف. تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں ذرا معذرت چاہتا ہوں, وہ ذرا سمجھانا پڑتا ہے نا بچوں کو کفایت شاری کے معاملے میں, تو تم بتاؤ کیسے آنا ہوا. اس نے کہا میں تو اس طرح آیا ہوں, میں مفلوق الحال ہوں, غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, تو میں تو آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا تھا. وہ مایوسی کی باتیں کر رہا ہے کہ اب مجھے اب کچھ ملنا تو ہے نہیں. انہوں نے کہا میں نے دروازے پہ دستک دی تھی اس لیے آیا تھا, اب میں واپس لوٹ رہا ہوں. آپ نے شاید میں ذرا ٹھہر جاؤ. وہ رکا. عثمان غنی اندر گئے, ایک تھیلی اٹھا کے لائے اور اس کے ہاتھ میں تھما دی. جب وہ واپس پلٹنے لگے عثمان غنی تو پوچھا اس نے اس میں کیا ہے. تو عثمان غنی نے فرمایا اس میں 2000 سونے کے سکے ہیں, خالص سونے کے سکے. تو اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ تو میری 7 نسلیں بھی اگر استعمال کریں تو یہ ختم نہیں ہوں گے. تو یہ ماجرا کیا ہے, اندر کے حالات کچھ بتا رہے ہیں, باہر کے مناظر کچھ بتا رہے ہیں. اتنا تضاد کہ جو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہ بہت پریشان ہوا, بہت حیران ہوا, اس سے نہ رہا گیا. اس نے عثمان غنی کو آواز دی, انہیں کہا ذرا ٹھہر جائیں, میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. عثمان غنی رکے, فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. انہوں نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, یہ راز مجھ پہ کھلنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا تھا اور باہر کیا ہو رہا ہے. باہر اتنی بڑی سخاوت اور اندر اس بات پر جھگڑا کہ چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی. عثمان غنی نے بہت خوبصورت جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا جو میں اپنی ذات پر اپنے گھر کے اندر جو میں خرچہ کرتا ہوں اس کا میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے, اور جو میں اپنے گھر کے باہر خرچ کرتا ہوں, میں خیرات کرتا ہوں, ہدیات کرتا ہوں, میں کسی کی مدد کرتا ہوں, اس کا حساب میں نے رب سے لینا ہے. لہذا حساب دینا بہت مشکل ہوتا ہے اور حساب لینا بہت آسان ہوتا ہے. تو چونکہ میں نے اس کا حساب دینا ہے اس لیے میں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ ذرا کفایت شانی سے کام لیا کرو, اور جب میں آپ کو دے رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کو دے رہا ہوں اس کا میں نے اپنے رب کو حساب نہیں دینا, اس کا حساب تو میں نے اپنے رب سے خود لینا ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں ذرا کھلا ہاتھ رکھتا ہوں اور گھر کے اندر ذرا میں کفایت شاری سے کام لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.